اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا میزبان داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا کہ پنجاب کے ضلع پاک پتن میں حویلی لکھا کے نام سے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اس قصبے کی شہرت کی بعض اور وجوہات بھی ہیں، تاہم ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں کا ایک شخص جس کا نام فلک شیر تھا، یہ شہرت رکھتا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی کے امراض کا اس کے پاس شافی و کافی علاج موجود ہے۔ اس کی اسی شہرت کے سبب کمر درد کے مریض جوک در جوک اس کے پاس جاتے اور ان میں سے بہت سے فیضیاب ہو کر واپس آتے۔ میں نے فلک شیر کو نہیں دیکھا، اگرچہ اس کا ذکر سنا ہے۔ حال ہی میں میری نظر سے ایک کتاب گزری ہے جس کا نام ہے DC نامہ۔ یہ کتاب محمد سعید شیخ کی لکھی ہوئی ہے، جو PCS آفیسر تھے، افسانہ نگار بھی تھے، کچھ عرصہ پاک پتن کے ڈپٹی کمشنر رہے، وفات پا چکے ہیں۔ ان سے میری بھی یاد اللہ تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک چیپٹر حویلی کا فلک شیر کے عنوان سے شامل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پہلی نظر میں اسے دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ دھوپ میں پکا چہرہ، سر پر موٹے اور بکھرے بکھرے بال، درمیان سے سر گنجا ہوتا ہوا، کان تھوڑے سے اندر کو مڑے ہوئے، دھوتی قمیض میلے سے کپڑے اور قالین کے کنارے پر اتری اس کی جوتی ایک کسان کے بڑے بڑے پاؤں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ لکھتے ہیں، وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ دائیں جانب میرے کزن کرنل اشرف اور ان کے دوست جو لاہور سے فلک شیر سے اپنا علاج کروانے کے لیے آئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ سعید شیخ لکھتے ہیں کہ کچھ روز قبل کرنل اشرف نے لاہور سے آتے ہوئے مجھے حویلی کے فلک شیر کی تلاش کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے فلک شیر کو کسی طرح ڈھونڈ نکالا اور آج وہ فلک شیر ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ سعید شیخ لکھتے ہیں، جب کرنل اشرف کا فون آیا تو میں نے ان سے پوچھا کیا کمال ہے فلک شیر کے پاس؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ وہ کندھوں کے پٹھوں کو پکڑ کر کھینچتا ہے اور اس انداز سے کھینچتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی پرانی سے پرانی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ فلک شیر نے آ کر سعید شیخ کو بتایا کہ وہ عام طور پر کسی مریض کے گھر نہیں جاتا اور جس کو ضرورت ہوتی ہے وہی خود چل کر اس کے پاس آتا ہے، تاہم چونکہ یہ بلاوا
ضلع کے ڈپٹی کمشنر کی طرف سے تھا، اس لیے وہ انکار نہیں کر سکا۔ سعید شیخ نے فلک شیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بہت مہربانی چودھری صاحب، آپ نے ہمارے لیے تکلیف کی۔ فلک شیر نے جواباً کہا، جی میں چودھری نہیں حاجی ہوں، حاجی فلک شیر، سب لوگ مجھے اسی نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے بعد سعید شیخ نے کرنل اشرف کا تعارف ان سے کرایا اور بتایا کہ ان کو پچھلے 2 سال سے کمر میں تکلیف ہے۔ اس پر فلک شیر نے انہیں منہ کھولنے کو کہا اور زبان دیکھ کر فوراً کہا کہ آپ کی کمر کی ہڈی کا 4تھا مورا ہلا ہوا ہے۔ اور یہ بات تھی بھی ٹھیک، ڈاکٹری معائنہ اور ایکس ریز کے بعد یہی بات سامنے آئی تھی۔ اس پر فلک شیر نے پوچھا، آپ سوتے کیسے ہیں؟ اور جب بتایا گیا کہ پھٹے پر، تو اس نے پوچھا، کتنے عرصہ سے؟ جواب ملنے پر کہا، اب آپ پھٹے پر سونا چھوڑ دیں اور بان کی چارپائی پر سویا کریں۔ اس کے بعد فلک شیر سے کہا گیا کہ آپ ان کا معائنہ کریں۔ آؤ جی، یہ کہتے ہوئے فلک شیر اپنی دھوتی سنبھالتا قدموں کے بل قالین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ایتھے آؤ میرے سامنے۔ کرنل صاحب اس کے سامنے پاؤں کے بل بیٹھ گئے۔ فلک شیر نے کہا، یہ دونوں بازو دائیں بائیں گھٹنوں پر ڈھیلے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد فلک شیر نے اپنا دایاں ہاتھ کرنل صاحب کے کندھے کی پچھلی جانب اور بایاں ہاتھ ان کی ہنسلی کی ہڈی کے قریب گوشت پر کہیں رکھا، پیچھے ہاتھ سے ذرا سا زور لگایا اور بائیں ہاتھ سے کوئی رگ پکڑی، جھٹکے سے اسے کھینچا اور چھوڑ دیا۔ اسی طرح فلک شیر نے دوسرے کندھے کے پیچھے اپنا بایاں ہاتھ رکھا اور دائیں ہاتھ سے گردن سے ذرا نیچے کوئی پٹھا ڈھونڈا، اسے ایک کھینچا مارا اور اٹھ کر صوفے پر آ بیٹھا۔ لو جی، ہو گیا آپ کا کام، وہ کہنے لگا۔ کرنل صاحب کے علاج کے بعد ان کے دوست عارف کی باری تھی۔ عارف کے ساتھ بھی فلک شیر نے وہی سلوک کیا۔ فارغ ہو چکا تو کرنل صاحب نے پوچھا، اس کے علاوہ کوئی علاج، کوئی مالش وغیرہ؟ فلک شیر نے جواب دیا، لکھو نسخہ، اور ساتھ ہی اپنے چھوٹے سے چرمی ہینڈ بیگ سے ایک شیشی نکالی، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا، شیشی میں سے تھوڑا سا سفوف اس پر انڈیلا، پڑیا بنائی اور کرنل صاحب کو تھماتے ہوئے کہا، ایک چھٹان لونگ کا تیل لیں، اس میں یہ پاؤڈر ملا لیں اور دوپہر کے وقت کمر پر اس کی ہلکی ہلکی مالش کریں، اوپر سے نیچے ٹانگ تک جہاں تک درد جاتا ہو۔ منع کیا کہ ایسی والی جگہ پر آئندہ نہیں سونا اور کہا، پسینہ آنا اچھا ہے۔ پھر کہا، آپ دونوں نے
یہی علاج کرنا ہے اور گھر میں 3 ماہ کی خاموشی اختیار کرنی ہے۔ سعید شیخ لکھتے ہیں، خاموشی۔ ہم تینوں نے حیرت سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر فلک شیر کی طرف، لیکن اس نے ہماری حیرت کو قطعی طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ہدایات جاری رکھی۔ آپ نے وزن نہیں اٹھانا، جھکنا کم سے کم ہے، سیڑھیاں احتیاط سے چڑھنا ہے۔ سعید شیخ لکھتے ہیں، ہم تینوں خاموشی کے لفظ پر غور کر رہے تھے۔ میرے نزدیک خاموشی کے نئے معنی میرے دماغ میں روشن ہو گئے۔ وہ لکھتے ہیں، جو ہی فلک شیر نے اپنی بات مکمل کی، عارف نے جھکتے ہوئے آگے بڑھ کر 100 کے چند نوٹ ان کے ہاتھ میں رکھنا چاہے۔ فلک شیر نے کہا، نہ جی، میں تو صرف دوائی کے 150 روپیہ لیتا ہوں، لیکن آپ سے تو وہ بھی نہیں لینے، آپ تو ہمارے ڈپٹی کمشنر کے مہمان ہیں۔ پھر وضاحت کی، میں تو وائی بی جی سے روٹی کماتا ہوں، مجھے لالچ کوئی نہیں، مجھے پتا ہے لوگ اس تکلیف کو دور کرانے کے لیے بہت پیسے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ فلک شیر کے جانے سے پہلے سعید شیخ نے ان سے پوچھا، حاجی صاحب یہ تو بتاتے جائیے، آپ کے ہاتھوں میں یہ ہنر آیا کہاں سے؟ جواب دیا، میرے باپ کو کسی فقیر نے دعا دی تھی، خاندان میں یہ ہنر صرف ایک آدمی کو ملتا ہے، اب آگے میں اپنے بھتیجے کو سکھا رہا ہوں۔ ویورز، یہ بات افسوسناک ہے کہ اب فلک شیر کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کا بھتیجا یہ کام کر رہا ہے۔ میں خود بھی اس کے بھتیجے سے ایک بار مل چکا ہوں، لیکن اس کی تفصیل پھر کبھی صحیح۔ ویورز، اگر آپ کو حویلی کے فلک شیر کے بارے میں یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملے۔ بہت شکریہ ویورز۔